بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہماری محنت اور بہتر ہو سکے گی۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی سخت ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بھارت کے انٹیلیجنس والے، پولیس والے اور فوج کے افسران اس سے ضروری گفتگو کرتے رہتے تھے۔ جب رسونتی نے اسے خیال خوانی کے ذریعے مخاطب کیا تو وہ اخبار پڑھتے پڑھتے چونک گیا، چائے کی پیالی میز پر رکھی، پھر سیدھا ہو کر سوچنے لگا، کیا فرحاد صاحب مجھے مخاطب کر رہے ہیں؟ رسونتی نے کہا، میں فرحاد کی شریک حیات رسونتی ہوں، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ اوہ بھابی، آپ ہیں؟ بھلا آپ کا نام کون نہیں جانتا؟ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ مجھ سے مخاطب ہیں، لیکن مجھے یقین تو دلائیے کہ واقعی مجھ سے خیال خوانی کے ذریعے گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھی بات ہے، آپ ارادہ کر لیں کہ اخبار پڑھیں گے لیکن چائے نہیں پیئیں گے۔ میں آپ کو چائے پینے پر مجبور کر دوں گی۔ اس نے چائے نہ پینے کا ارادہ کیا، دوسرے ہی لمحے رسونتی اس کے دماغ پر قابض ہو گئی، اسے چائے پینے پر مجبور کر دیا۔ وہ 2-4 گھونٹ کے بعد اس نے دماغ کو آزاد چھوڑا تو وہ چونک کر اپنے ہاتھ میں پکڑی پیالی کو دیکھنے لگا۔ رسونتی نے کہا، ذرا پیالی میں دیکھیں، چائے برائے نام رہ گئی ہے، یعنی آپ چائے پیتے رہے ہیں۔ اوہ یہ تو کمال ہو گیا، آپ کہاں ہیں؟ آپ کی خاطر تو مجھے یہاں ڈیوٹی پر لگایا گیا ہے۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے اور میرے دونوں بچوں کو ڈھونڈ نکالنا چاہتے ہیں۔ آپ شرمندہ نہ کریں، میں تو آپ تک کسی طرح پہنچنا چاہتا تھا۔ میں نے فرحاد صاحب کے متعلق سنا ہے، یہودیوں نے ان کے دماغ کو بڑی حد تک نکارہ بنا دیا ہے، وہ جہاں خیال خوانی کے قابل نہیں رہے۔ ان دنوں پتہ نہیں کن مصائب میں مبتلا ہیں۔ خدا کی قسم میں ان کے کام آنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے ان کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں۔ آپ ان کے بچوں کے کام آئیں گے تو ان کے کام آئیں گے، ان کی فکر نہ کریں۔ میں خیال خوانی کے ذریعے ان کے کام آتی رہتی ہوں، آپ بھی بچوں کی فکر بالکل نہ کریں۔ میں آپ دونوں بچوں کے ساتھ بخیریت یہاں سے بینکاک پہنچا دوں گا، پھر وہاں سے آپ پیرس جا سکیں گی۔ بھائی صاحب، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ پر اور میں احسان کروں؟ ہرگز نہیں۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے اور وہاں انٹرپول کی ضرورت ہوتی ہے، سب میرے پچھلے کارناموں اور شہرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے مجھے وہاں بھیجا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کی ٹیلی پیتھی نے سب کو ہراساں کر رکھا ہے۔ ان کا خیال ہے میں اپنی ذہانت سے آپ تک پہنچ جاؤں گا، آپ کو اور بچوں کو بھارت کے حوالے کر دوں گا۔ ایک بڑے مزے کی بات ہے، رسونتی نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، وہ کیا؟ ایک طرف اسرائیلی حکام مجھ سے خفیہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اور بچوں کو ان کے حوالے کروں، اسی طرح سپر ماسٹر کی تنظیم سے اور ماسک مین کی طرف سے بڑی بڑی پیشکشیں ہو رہی ہیں، لیکن سب سے بڑی پیشکش ایک ایسے شخص کی طرف سے ہے جس کے متعلق میں کچھ نہیں جانتا۔ پہلی بار اس کا نام میرے سامنے آیا ہے، وہ اپنے آپ کو بلیک شیڈو کہتا ہے۔ اس کا نام سن کر میں چونک گیا۔ رسونتی نے میری سوچ کے مطابق پوچھا، بلیک شیڈو کیا کہتا ہے؟ وہ دنیا کے تمام اہم ممالک میں میرے لیے ایک ایئر کنڈیشن بنگلہ، ایئر کنڈیشن کار اور بھاری بینک بیلنس دینا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے بدنام ترین قاتلوں، بدماشوں، اسمگلروں، بردہ فروشوں اور سیاسی تخریب کاروں کی گرفتاری کرنا چاہتا ہے۔ یہ بہت بڑی پیشکش ہے۔ میں ان تمام لوگوں کو بلیک شیڈو کے ذریعے آہنی سلاخوں کے پیچھے چھپا کر انٹرپول کا ڈائریکٹر جنرل بھی بن سکتا ہوں۔ اس کی صرف ایک ہی بات ہے، آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ سمجھ گئی۔ وہ مجھے اور میرے بچوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بھابی، کیا آپ مجھ پر بھروسہ کریں گی؟ میں، رسونتی نے اس کی بات کاٹ کر کہا، آپ زبان سے نہ بولیں۔ میں آپ کی سوچ کے ذریعے آپ کی سچائی کو دیکھ اور سن رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں۔ میں آپ پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتی ہوں، لیکن جانے کیوں میرا دل گھبراتا ہے۔ ماں کا دل کمزور ہوتا ہے، اس لیے گھبراتا ہے۔ زندگی میں ایسے مراحل بھی آتے ہیں جہاں ممتا کو پتھر بننا پڑتا ہے، حوصلہ رکھنا پڑتا ہے، اور آپ کو حوصلہ رکھنا ہوگا۔ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ ذرا 1 منٹ ٹھہریے، اپنے ماتحتوں کو اس سلسلے میں ہدایت دے رہا ہوں۔ رسونتی سنتی رہی، آپ سنتی رہیں، اس کے بعد آپ سے گفتگو جاری رہے گی۔ اس نے اپنے 2 ماتحتوں کو بلایا اور کہنے لگا، مجھے چند چیزوں کی ضرورت ہے، انہیں فوراً مہیا کرو۔ سب سے پہلے 4 عدد سوٹ کیس درکار ہیں۔ ان میں سے ہر 2 سوٹ کیس کا رنگ ایک ہوگا، سائز بھی ایک ہی ہوگا۔ دونوں سوٹ کیسوں میں 2 بچوں کو رکھ کر یہاں سے لے جایا جائے گا۔ یہ سنتے ہی رسونتی تڑپ گئی، فوراً بول پڑی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بچے سوٹ کیس میں بند ہوں گے تو ان کا دم گھٹ جائے گا۔
بھابی آپ تحمل سے کام لیں، خاموشی سے سنتی رہیں۔ پھر اس نے اپنے ماتحتوں سے کہا، ان سوٹ کیسوں میں بچوں کے ساتھ گیس سلنڈر رہے گا، بچوں کے چہرے پر گیس ماسک چڑھا رہے گا، سلنڈر کے ذریعے آکسیجن سپلائی ہوتی رہے گی، بچے سانس لیتے رہیں گے۔ ہم اس منصوبے کے ذریعے مدام رسونتی اور فرحاد علی تیمور کے دونوں صاحبزادوں کو یہاں سے بینکاک پہنچا دیں گے۔ ایک ماتحت نے کہا، جناب آپ کا حکم سر، آنکھوں پر، لیکن وہ بچے سوٹ کیس کے اندر سانس تو لیتے رہیں گے لیکن خاموش نہیں رہیں گے، ان کے ہاتھ پاؤں حرکت کرتے رہیں گے، ہو سکتا ہے وہ رونا شروع کر دیں، اس کے ہنسنے، رونے یا کسی طرح کی حرکتیں کرنے کی آوازیں سوٹ کیسوں سے باہر آئیں گی تو راز کھل جائے گا۔ عزت علی نے کہا، شاباش، مجھے تم لوگوں کی ذہانت پر بھروسہ ہے۔ اس نے اپنے دوسرے ماتحت کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، تم بتاؤ اگر بچوں نے حرکت کی، رونا شروع کیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دونوں ماتحت سوچنے لگے۔ چند سیکنڈ کے بعد ایک ماتحت فوراً اٹینشن ہو کر کہا، سر سمجھ میں آ گیا، ان بچوں کو سوٹ کیس میں گیس سلنڈر وغیرہ کے ساتھ بند کرنے سے پہلے دودھ پلایا جائے گا، کبھی کبھی بچوں کو تھوڑی سی افیون دی جا سکتی ہے تاکہ وہ سکون سے سوتے رہیں، ذرا سی افیون کی مقدار انہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، وہ سکون سے اس وقت تک سوتے رہیں گے جب تک کہ ہم انہیں طیارے تک نہیں پہنچا دیں گے۔ شاباش، اب جاؤ اور اس سلسلے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب مہیا کرو۔ ایک بات یاد رکھنا، ہر سلنڈر ایسے ہوں کہ ان میں کم از کم 6 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 10 گھنٹے کی آکسیجن محفوظ رہ سکے۔ دونوں ماتحت چلے گئے۔ عزت علی نے رسونتی کو مخاطب کیا، بھابی یہاں سے ایک فلائٹ آج دوپہر 2 بجے بینکاک کے لیے روانہ ہوگی، کیا آپ اپنے ذرائع استعمال کر کے اس میں سیٹ ریزرو کرا سکتی ہیں؟ میں اپنے ذرائع استعمال کر چکی ہوں، اس طیارے میں 3 عورتوں کی سیٹیں ریزرو ہیں۔ ویری گڈ، پھر تو کام بن جائے گا۔ آپ یہ بتائیں میرے بچوں کے لیے کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ ذہین ترین اسمگلر بھی ایک نہ ایک دن قانون کی گرفت میں آ جاتا ہے، لیکن مجھ جیسے قانون کے محافظ اگر اسمگلنگ کریں تو انہیں کون گرفت میں لے سکتا ہے؟ اس پہلو سے میں مطمئن ہوں، البتہ سوچتی ہوں اگر سلنڈر وغیرہ میں خدا نہ کرے کوئی خرابی پیدا ہو گئی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ اطمینان رکھیں، میں دونوں سوٹ کیسوں میں بچوں، گیس اور چہرے پر ماسک کو اس ترتیب سے رکھوں گا کہ دونوں بچے آرام سے سفر کرتے ہوئے طیارے میں پہنچ جائیں گے۔ رہ گئی کسی ٹیکنیکل خرابی کی بات تو ہم ٹیکنیکل لوگ ہیں، انشاءاللہ اس سلسلے میں مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ آپ نے 2 سوٹ کیسوں کے متعلق بتا دیا، لیکن آپ نے 4 سوٹ کیس منگوائے ہیں، باقی 2 کا کیا ہوگا؟ باقی 2 آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ کے ہمراہ ایک عورت اور ہوگی۔ ان دونوں سوٹ کیسوں میں آپ لوگوں کے کپڑے اور ضروری سامان ہوگا۔ میرے ماتحت بہت ذہین ہیں، وہ اٹیچی نما سوٹ کیس لائیں گے جنہیں عورتیں عام طور پر اپنے ساتھ طیارے میں لے جاتی ہیں، وہ اٹیچی لیگیج میں شمار نہیں ہوتی۔ آپ کے ہاتھ میں ایک اٹیچی ہوگی، دوسری اٹیچی آپ کی ساتھی ہم سفر کے ہاتھ میں ہوگی۔ جب آپ ان دونوں اٹیچیوں کو لے کر طیارے میں پہنچیں گی تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا ان میں سے دونوں پارس موجود ہیں۔ رسونتی نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ تو جادوئی کمال ہوگا۔ کوئی جادو نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، آپ اپنی ساتھی ہم سفر کے ساتھ دونوں اٹیچی لے کر آئیں گی تو ہم سختی سے چیکنگ کریں گے، اتنی سختی سے پیش آئیں گے کہ جہاں ان اٹیچیوں کو چیک کیا جائے گا وہاں آپ کو بھی جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ ہم انہیں اندر لے جائیں گے، جب باہر لے کر آئیں گے تو ان اٹیچیوں میں 2 پارس ہوں گے، یعنی اٹیچیاں بدل جائیں گی، کیونکہ ایک سائز کی ایک رنگ کی ہوں گی، اس لیے کسی کو شبہ نہیں ہوگا۔ انٹرپول کا چیف آفیسر خود ایسا کر رہا ہے، یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہماری دنیا میں جو بڑے بڑے بھیانک جرائم ہوتے ہیں، حیرت انگیز طور پر مال ادھر سے ادھر سمگل ہوتا ہے اور قانون منہ تکتا رہ جاتا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ خود قانون کے محافظ اس بھیانک جرم یا اسمگلنگ میں ملوث ہوتے ہیں، اسمگلروں، قاتلوں اور مجرموں کا ساتھ دیتے ہیں، ورنہ ان لوگوں کی کیا مجال کے قانون کے محافظوں کے تعاون کے بغیر اپنا کام کر گزریں۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن اس وقت آپ مجرموں کا نہیں مجبوروں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میرا ریکارڈ آئینے کی طرف صاف ہے، میں نے آج تک کسی مجرم کا ساتھ نہیں دیا، ہمیشہ مجبوروں کا ساتھ دیا ہے۔ میری نظروں میں آپ مظلوم ہیں۔ آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ایک آرام دہ پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہیں، لیکن دشمن چاروں طرف سے گھیرتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں۔ بھارتی سرکار یا نیپال سرکار کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی سرحدوں تک محدود رکھے؟ آپ آزاد ہیں اور آپ کی آزادی کا حق میں دلاؤں گا۔ بائی دی وے، آپ نے فرمایا تھا کہ دوپہر کی فلائٹ سے 3 عورتوں کے لیے سیٹیں
ریزرو کرائی گئی ہیں، ایک تو آپ ہیں، میں باقی دو کون ہیں؟ اگر ان سے میرا تعارف ہو جائے تو بہتر ہے۔ ایک تو سباتا ہے، وہ سباتا جو کوہ کاف کی شہزادی کہلاتی ہے، اس سے آپ لوگوں کا کیا تعلق ہے؟ وہ فرہاد علی تیمور کی ہونے والی دلہن ہے۔ عزت علی نے حیرانی سے کہا، کمال ہے، آپ اتنی فراخ دلی سے اپنے شوہر کی ہونے والی دلہن کا ذکر کر رہی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ سفر بھی کرنے والی ہیں۔ میں رسونتی کے دماغ میں جھانکنے لگا، اس نے نظریں جھکا لی تھی، پھر عزت علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، فرہاد علی تیمور کے ساتھ رہ کر فراخ دلی آ جاتی ہے، ہم موضوع سے بھٹک رہے ہیں۔ اوہ اچھا، ایک تو سباتا ہوئی، دوسری کون ہے؟ انا میریا۔ عزت علی ایک دم سے چونک کر سیدھی طرح بیٹھتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ وہ تو بہت بدنام اسمگلر ہے، کیا آپ اسے ساتھ لے جا رہی ہیں؟ آخر کیوں؟ رسونتی نے مسکرا کر کہا، چونکہ آپ ہمارے اپنے ہیں، ہم آپ سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہتے، اس لیے ایک بہت بڑا انکشاف کر رہی ہوں۔ کیا آپ اس ہستی سے ملنا چاہیں گے جس کے بغیر فرہاد کا ذکر ادھورا رہ جاتا ہے؟ وہ دنیا کی واحد عورت ہے جس کے پھندوں اور چالوں سے خطرناک تنظیمیں پناہ مانگتی ہیں۔ عزت علی نے شدید حیرانی سے پوچھا، بھابی، کیا آپ مدام سونیا کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، جسے آپ اب تک انا میریا سمجھ رہے ہیں، ہماری سونیا ہے۔ عزت علی ریسٹ ہاؤس کے برآمدے میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی کہ وہ پہلی فرصت میں سونیا کے پاس پہنچنا چاہتا ہے۔ اس نے انا میریا سمجھ کر اسے برا بھلا کہا تھا، اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن یہ بات آڑے آتی ہے کہ انٹرپول چیف آفیسر انا میریا جیسی بدنام اسمگلر سے کیسے ملاقات کر سکتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنے جذبات روکے، سونیا سے خواہ کتنی ہی عقیدت اور محبت صحیح، اس جذبہ سینے کے اندر دبا کر رکھے۔ میں نے رسونتی سے کہا، عزت علی کے دماغ کے اندر میں ہم دونوں اتر چکے ہیں، اس کی سچائی کو، اس کے خلوص کو، عقیدت کو جو ہمارے لیے ہے، اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ تم بے اختیار اس پر اعتماد کرو، جیسا وہ کہتا ہے اس پر عمل کرتی جاؤ۔ میں تھوڑی دیر نیند پوری کرنا چاہتا ہوں، دوسری جگہ بھی مصروفیت، کوئی پریشانی کی بات ہو تو میرے پاس چلی آنا۔ آؤں گی، تم ایک بار کہتے ہو، میں 1000 بار آؤں گی۔ میں اس کے دماغ سے واپس آنا چاہتا تھا، اس وقت فرہاد ایک اہم بات رہ گئی ہے، میں عزت علی سے بات کر رہی ہوں، ذرا سن لو۔ ہم دونوں پھر عزت علی کے پاس پہنچ گئے۔ رسونتی مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، ہمارے خلاف ہر جگہ ناکہ بندی کی گئی ہے، اینٹی میک اپ کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ میک اپ میں ہوں، ایئرپورٹ میں جہاں اینٹی میک اپ کیمرے نصب کیے گئے ہیں، وہاں میں اپنے آدمیوں کو مستعد رکھوں گا۔ جب آپ اور مادام کیمرے کے سامنے سے گزرے گی تو اس وقت وہ کیمرہ میرا آدمی ہینڈل کرے گا۔ سونیا نے پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنا حلیہ تبدیل کیا ہے، اینٹی میک اپ کیمرے کے سامنے گزر جائے گی تو کوئی اسے پہچان نہیں سکے گا۔ اگر میرے گزرنے کے وقت آپ کا کوئی آدمی کسی وجہ سے کیمرے کے ہینڈل کرنے نہ پہنچ سکا تو بات بگڑ سکتی ہے، ساری پلاننگ خاک میں مل جائے گی۔ لہٰذا میں آپ سے دماغی رابطہ قائم کرتی رہوں گی۔ جب آپ ایئرپورٹ پہنچے تو اینٹی میک اپ کیمرے کے آس پاس جتنے بھی ذمہ دار افسر اور افسران موجود ہوں، ان سے گفتگو کرتے رہیں، میں ان کے دماغوں میں پہنچ جاؤں گی۔ اس طرح آپ کا آدمی کیمرے کے پاس نہ رہا تب بھی میں کیمرہ ہینڈل کرنے والوں کو خیال خوانی کے ذریعے قابو میں رکھوں گی۔ یہ اچھی تدبیر ہے۔ آپ کے وہاں سے گزرنے کے وقت میں اپنے آدمی کو کیمرے کے پاس رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ ناکامی کی کوئی صورت ہوئی تو آپ خیال خوانی کے ذریعے اس مرحلے سے گزر سکیں گی۔ میں نے رسونتی سے کہا، تم اس پہلو سے بھی مطمئن ہو گئی ہو؟ اب ایئرپورٹ پہنچنے لگو تو مجھے اطلاع دینا، میں بھی موجود رہوں گا۔ کیمرے کے آس پاس جو لوگ رہیں گے، ہم دونوں مل کر انہیں ٹریپ کریں گے۔ رسونتی سونیا کے پاس چلی گئی تاکہ اسے عزت علی کے متعلق تفصیل سے بتا سکے۔ میں اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ میری خوابگاہ کی کھڑکیاں اور دروازے اندر سے اچھی طرح بند تھے، ان پر دبیز پردے پڑے ہوئے تھے، نہ میں باہر دیکھ سکتا تھا نہ کوئی اندر جھانک سکتا تھا۔ روشن دان کے ذریعے صبح کی روشنی کا پتہ چل رہا تھا۔ رات جاگتے جاگتے گزر گئی تھی، یہ دوسری رات تھی کہ میں سو نہیں سکا تھا۔ اس دوران میں صرف آدھے گھنٹے کے لیے ایک جھپکی لی تھی، ورنہ راتیں اور 2 دن جاگتے ہوئے گزر گئے تھے۔ میں نے سوچا آلا بی بی سجاد، مرجانہ اور بلبہ کی ایک ذرا خیریت معلوم کر کے سو جاؤں، پھر نیند پوری کرنے کے بعد ان سے تفصیلی رابطہ قائم کروں گا۔ میں کرسی سے اٹھ کر بستر پر آیا، آرام سے لیٹ کر خیریت معلوم کرنے کے بعد وہیں سو جانا چاہتا تھا۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں دوسرے بیڈ روم سے ٹیلی فون اٹھا لایا، اس بیڈ روم میں لے آیا تھا جو کرسٹوفر میکی کے لیے مخصوص تھا۔ بستر سے اٹھ کر کرسی کے پاس آیا،
سامنے چھوٹی سی تپائی پر ٹیلی فون رکھا ہوا تھا۔ میں نے ٹیلی فون اٹھا کر کہا میکی آف یور ریسیو۔ دوسری طرف سے لیلا ثانی کی آواز سنائی دی۔ وہ سارا آئزک کی حیثیت سے بول رہی تھی۔ ہیلو مسٹر میکی، ابھی مجھے معلوم ہوا ہے پچھلی رات آپ پر حملے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ٹیلی فون کیا ہے۔ آپ آواز سن کر یقین سے کہہ سکتی ہوں آپ بخیریت ہیں؟ شکریہ مس آئزک، میں بخیریت ہوں۔ بیروت جیسے بڑے شہر میں تم پہلی لڑکی ہو جس نے فون کے ذریعے میری خیریت دریافت کی ہے۔ بائی دی وے، تمہیں میری ذات سے اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ یہودیوں کے دوست ہیں، دوسرے میں اس شہر میں اجنبی ہوں، مجھے آپ سے بہتر ساتھی نظر نہیں آیا، اس لیے دوستی کی پیشکش کی تاکہ بیروت میں اچھا وقت گزار سکوں۔ مس آئزک، مجھے یاد ہے پچھلی شام میں نے کہا تھا کہ اگر میری زندگی کی یہ بھیانک رات گزر جائے، میں زندہ سلامت رہ جاؤں تو آج سے آپ کی دوستی قبول کر لوں گا۔ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، ابھی تو نیند پوری کرنے جا رہا ہوں۔ تم دوپہر کو کسی وقت رابطہ قائم کرو، پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ یقیناً آپ کو آرام سے سو جانا چاہیے، لیکن اتنا بتا دیجیے حملہ کرنے والے کون تھے؟ میں سمجھ گیا، اس نے پچھلی رات لیلا ثانی کی حیثیت سے کرسٹوفر میکی پر حملہ کیا تھا۔ وہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ کرسٹوفر میکی اس سے خوفزدہ ہے یا نہیں۔ میں نے کہا کئی حملہ آور تھے، ان میں 2 لڑکیاں تھیں، ایک نے اپنا نام لیلا ثانی بتایا تھا، دوسری گونگی تھی، نہ کچھ بولتی تھی نہ اپنا چہرہ دکھاتی تھی، شاید وہ فلسطینی مجاہدہ تھی۔ بہرحال میں نے دونوں سے نمٹ لیا، کسی طرح اپنی جان بچا لی۔ اب میرے دشمنوں کی خیر نہیں ہے۔ میرے ستارے کہتے ہیں کہ میں بچ گیا تو میرے دشمن میرے ہاتھوں سے نہیں بچیں گے۔ آپ نے لیلا ثانی کے خلاف رپورٹ درج کرائی ہوگی؟ ہرگز نہیں، میں نے پولیس والوں کے سامنے لیلا ثانی کا نام بھی نہیں لیا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا کیوں؟ یوں کہ میں اس کا نام لے کر خواہ مخواہ بیروت میں سنسنی پھیلانا نہیں چاہتا۔ یہودیوں نے اسرائیل سرزمین پر لیلا ثانی کو بہت اہمیت دی، جس کی وجہ سے وہ سر چڑھ گئی ہے۔ آخر اس لڑکی کی حیثیت ہی کیا ہے؟ وہ بیروت آ گئی ہے، گویا اس کی موت اسے کھینچ لائی ہے۔ میں اسے چٹکیوں میں مسل دوں گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ لیلا یہاں دہشت پھیلانے آئی تھی۔ میں خود لیلا ثانی کا سر کچلنے آئی ہوں۔ مجھے پتا چلا تھا کہ وہ بیروت آ گئی ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ اتنی آسانی سے اس کا سر کچلنے کا دعویٰ کس طرح کرتے ہیں۔ میں نے ایک کہا لگایا، پھر کہا میرے ستارے کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ بات پچھلی رات ثابت ہو چکی ہے، اب میں ایک نیا انکشاف کر رہا ہوں، اسے تم اپنی ذات تک محدود رکھو، کسی کو نہ بتانا۔ اس نے متجسس ہو کر پوچھا ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میرے ستارے بتاتے آ رہے ہیں کہ پچھلی رات میں کسی طرح بچ گیا اور زندہ رہ گیا، تو آج کے بعد فرحاد علی تیمور سے ٹکراؤں گا۔ جس منحوس ستارے کا سایہ مجھ پر تھا اب وہ فرحاد پر ہے، جب تک وہ سایہ اس کے سر پر رہے گا تب تک میرے ہاتھوں سے اس کی موت یقینی ہوگی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی موت کا ذریعہ تم بنو گی، میں تمہارے ذریعے اسے ٹریپ کروں گا۔ لیلا ثانی دم بخود ہو کر یہ باتیں سن رہی تھی، اگرچہ نجومیوں کی پیشن گوئی پر یقین نہیں کرتی تھی، لیکن پچھلی رات ایک پیشن گوئی درست ثابت ہو چکی تھی۔ پھر کرسٹوفر کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ فرحاد اس سے ٹکرائے گا تو وہ یقیناً بیروت آئے گا، بلکہ آ چکا ہے۔ ایزل ہارڈی نے جاتے وقت جو خط اس کے نام چھوڑا تھا، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرحاد بیروت میں ہے۔ میں نے پوچھا کیا تم نے ریسیور رکھ دیا ہے؟ ہاں، وہ چونک کر بولی نہیں، میں سوچ رہی ہوں اگر تمہاری یہ پیشن گوئی درست ثابت ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرحاد بیروت میں موجود ہے۔ یقیناً موجود ہے، آج شام تک میرا اس کا سامنا ضرور ہوگا۔ وہ میری تمنا ہے کہ اس کو ایک نظر دیکھوں۔ اس نے ہم یہودیوں کو بڑا چکر دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ تمہارے ہاتھوں مارا جائے میں اسے ضرور دیکھنا چاہوں گی۔ میرا مشورہ ہے تم فرحاد میں زیادہ دلچسپی نہ لو، تم لیلا ثانی کا سر کچلنے آئی ہو، میں تمہیں اس کا موقع دوں گا۔ یوں سمجھو کہ تمہارے ذریعے میں فرحاد کو ٹریپ کر کے اسے عبرتناک انجام تک پہنچاؤں گا، اور میرے ذریعے تم لیلا ثانی تک پہنچ کر اس کا قصہ پاک کرو گی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے تعاون سے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیں گے کہ ہماری تاریخ میں اس کا ذکر باقی رہے گا۔ لیلا ثانی نے بے اختیار ریسیور کو کریڈل پر پٹ
पटक दिया। बड़बड़ाने लगी, उल्लू का पट्ठा खुश फहमी में मुब्तला है कि मेरे जरिए फरहाद को ट्रैप करेगा और मेरा सर कुचलेगा, मैं इसका सर कुचल कर रख दूंगी, सितारों की चालें बदल दूंगी। जब वो अपनी पेशन गोई के मुताबिक ये साबित कर सकता है कि माहिर नजूमी है, मुस्तकबिल के हालात मालूम करके अपने ऊपर आने वाली बला को टाल सकता है, तो मैं भी साबित कर दूंगी कि सितारों की चाल को बदला जा सकता है। वो अपनी जगह से उठकर टहलते हुए उसे मुझ पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं उससे राब्ता कायम नहीं कर रहा था, हालांकि मैं ईजल हार्डी की हैसियत से मुलाकात कर चुका था। वो सोच रही थी वो मेरे दिमाग में पहुंच सकता है, क्या इतना ही मसरूफ रहता है कि मुझसे मिल नहीं सकता, एक जरा अहमियत नहीं देता, फिर भी अब कहती हूँ कि मुझे अहमियत दे, लेकिन ये तो समझे कि राब्ता कायम करने से भले बुरे हालात का इल्म होता है। अगर अभी वो मेरे दिमाग में होता तो मैं इसे बताती कि क्रिस्टोफर मैकी के अज़ाइम क्या है, इसके सितारों की चाल इसके खिलाफ है, इसे होशियार रहना चाहिए। मैं इसे किस तरह खबर दूं, रहने के लिए कहूं। वो बहुत बेचैन थी, मेरे लिए परेशान थी, अपने तौर पर हिफाजत करने के मंसूबे बना रही थी, लेकिन मेरे तावन के बगैर बहुत सी बातें मुमकिन नहीं थी, इसीलिए उस पर झुंझलाहट तारी थी। टहलते टहलते थक कर बिस्तर पर गिर पड़ी। फिर वही तन्हाई, फिर वही एहसास के एक रोग लग गया है, रोग जो उसे गैर शौरी तौर पर थका देता है, बिस्तर पर गिरा देता है। एक अनजानी कुव्वत ने उसे उठाकर पटक दिया हो। क्या इस अनजानी कुव्वत का नाम मोहब्बत है? वो सर्द आहें भरना नहीं जानती थी। जो बात पर लोग सर्द आहें भरते हैं वो मोहब्बत में झूठे होते हैं, क्योंकि सर्द आहें बे इख्तियार दिल की गहराइयों से निकलती हैं, इन्हें अब होंठों तक खुद लाने की जरूरत नहीं पड़ती। लैला की दिल की गहराइयों से खुद बखुद एक सर्द आह निकली। आह, ये इसकी जिंदगी की पहली सर्द आह थी, क्योंकि पहली थी इसलिए अछूती और सच्ची थी, सिर्फ इसलिए कि इसके लिए थे। एक आह की उम्र होती है, एक आह की उम्र क्या होती है, पानी के बुलबुले से भी कम, होंठों से निकली और फजा में तहलील हो गई। इसे मुख्तसर सी कम उम्र आह किया तो हवा के दोष पर परवाज करते हुए उस बेपरवाह तक नहीं पहुंच सकती। जब मैं पिछली बार सज्जाद के पास पहुंचा था सुबह के 4 बजे थे। वो गहरी नींद में था। इसके दिमाग से पता चला कि वो आला बीबी बखरियत हैं। ब्लैक शैडो के आदमी इन्हें दूसरी फ्लाइट पर पेरिस पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि पेरिस में ब्लैक शैडो का हेडक्वार्टर है। मैं दोनों की तरफ से मुतमिन होकर वहां से चला आया था। फाउंडर को मैं बिल्कुल भूल गया था। मैंने जिम्मी को मशवरा दिया था कि जजीरे में अपने आदमियों के साथ हेलीकॉप्टर में जाए, मरजाना बल्बा को वहां से निकाल लाए। जिम्मी ने कहा था, फरहाद साहब आप किसी ब्लैक शैडो के चक्कर में पड़ गए हैं, पहले मैं आपको और आला बीबी को इससे निजात दिलाऊंगा। जहां तक जजीरे का ताल्लुक है, मेरे गुरीला फाइटर बहुत तरबियत याफ्ता और तजर्बाकार हैं। वो मरजाना और बल्बा को भी ले आएंगे और योगो हंटर का भी काम तमाम कर देंगे। मुझे याद रखना चाहिए था कि जिमी फाउंडर किसी वक्त भी आला बीबी और सज्जाद तक पहुंचेगा, फिर इन्हें ब्लैक शैडो के चुंगल से छुड़ा लाने पर हर मुमकिन कोशिश करेगा। मैं बेपनाह मसरूफियत के बायस अक्सर बातें भूल जाया करता हूँ। मेरे भूलने से क्या होता है, दुश्मन तो नहीं भूलते, वो अपना वक्त पर अपना काम कर गुजरते हैं। जिमी फाउंडर वहाँ पहुँच गया था। मैं 4 बजे सज्जाद के दिमाग से गया था। जिमी फाउंडर 4:15 बजे इनके बेडरूम में पहुँच गया। अब वो सख्त पहरे के बावजूद अंदर कैसे पहुँचा, इसकी तफसील जरूरी नहीं है। वो एक माना हुआ सीक्रेट एजेंट था, रुकावटों और सख्त पहरों से गुजरने का हुनर जानता था। बहरहाल बेडरूम में पहुंचते ही उसने आहिस्तगी से सज्जाद को आवाज दी, मिस्टर फरहाद। इसने शाने पर हाथ रखकर हौले से झंझोड़ते हुए दोबारा आवाज दी तो सज्जाद उठकर बैठ गया। इसे अजनबी नजरों से देखने लगा। अजनबी तो वो था, क्योंकि सज्जाद बहैसियत फरहाद अली तैमूर इसे नहीं जानता था। जिम्मी से तो मैं दिमागी राब्ता कायम करता रहा था। जिम्मी ने कहा, मिस्टर फरहाद साहब मुझे पहचानिए, मैं जिम्मी फाउंडर हूँ। इसने हैरानी से पूछा, कौन जिम्मी फाउंडर? वो मुस्कुराते हुए बोला, आप नींद से बेदार होते ही मजाक फरमा रहे हैं, मेरे दिमाग में झांक कर देखिए, अभी आपको पता चल जाएगा। सज्जाद उस वक्त तक बेड के दूसरे सरे तक पहुंच गया था। बिस्तर से उतरकर तान कर खड़ा हो गया, कहने लगा, तुम यहाँ क्या चाल चलने आए हो? कौन हो तुम? ये ना समझना कि आसानी से आ गए हो तो आसानी से जा भी सकोगे। ये आप क्या फरमा रहे हैं? प्लीज मेरे दिमाग में झांक कर देखिए, आपको मालूम हो जाएगा कि मैं जिमी फाउंडर हूँ। तुम मेरे इन दुश्मनों में से हो जो मेरे खिलाफ हमकाना चालें चलते हैं और समझते हैं मैं उनके फरेब में आ जाऊंगा। अगर तुम मुझे अच्छी तरह पहचानते हो तो क्या ये नहीं जानते कि मेरी ख्याल ख्वानी की सलाहियतें फिलहाल खत्म हो चुकी हैं? मैं दिमागी तौर पर कमजोर हूँ। जिम्मी एक कदम पीछे हट गया, हैरानी से सज्जाद को देखते हुए। आप
تھوڑی دیر پہلے تک مجھ سے دماغی رابطہ قائم کرتے رہے ہیں، مجھے مشورے دیتے رہے ہیں، میں نے آپ کے مشوروں پر عمل کیا ہے۔ آپ کے کہنے کے مطابق میرے گوریلے فائٹر اس وقت جزیرے میں گمسان کی لڑائی میں مصروف ہوں گے، شاید وہ مرجانہ اور بلبا کو وہاں سے یہاں لے بھی آئے ہوں گے، وہ کہہ رہا تھا، اور سجاد حیرانی سے منہ کھولے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے ساتھ والا کمرہ آلہ بی بی کا بیڈ روم تھا، دونوں کمروں میں آمد و رفت کے لیے ایک درمیانی دروازہ تھا۔ آلہ بی بی اس دروازے سے لگی جیمی فاؤنڈر اور سجاد کی باتیں سن رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کھیل بگڑ رہا ہے۔ پہلے تو اس نے سوچا دروازہ کھول کر سجاد کے کمرے میں جائے اور جیمی فاؤنڈر سے بات کرے، پھر اس کی ذہانت نے اسے سمجھایا جیمی سے ابھی سامنا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سجاد خیال خوانی نہیں کر سکتا، جبکہ جیمی بضد ہے کہ وہ خیال خوانی کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ تسلیم کرے گی کہ فرحاد نے خیال خوانی نہیں کی ہے تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ جیمی سے کس نے دماغی رابطہ قائم کیا تھا۔ تب یہ کہنا پڑے گا کہ دماغی رابطہ قائم کرنے والا فرحاد نہیں تھا بلکہ رسونتی تھی۔ اگر خیال خوانی کا تعلق رسونتی سے ظاہر کیا جائے تو وہ نیپال میں پھنسی ہوئی ہے، جب تک وہاں سے نہ نکلے اس کی خیال خوانی کو دنیا والوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کی خیال خوانی کو ظاہر نہ کیا گیا تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ اب تک کس نے جیمی فاؤنڈر اور اسرائیل کے اعلی حکام سے دماغی رابطہ قائم کیا، اور فرحاد بن کر کیا جو بھی ایسا کر رہا ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ کیا فرحاد اور رسونتی کے علاوہ کوئی تیسرا شخص بھی ہے جو ٹیلی پیتھی جانتا ہے اور اپنی اصلیت چھپا کر خود کو فرحاد کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے؟ یہ آخری بات اعلیٰ بی بی کے دل کو لگی، اس کے دماغ نے سمجھایا۔ فی الحال اسرائیلی حکام، یہودی اور دوسرے تمام دشمنوں کو اس نقطے پر الجھایا جائے کہ کوئی تیسرا شخص بھی ٹیلی پیتھی جانتا ہے، خیال خوانی کر رہا ہے اور خود کو فرحاد کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے۔ یہ طے کر کے وہ دروازہ کھولتے ہوئے سجاد کے کمرے میں جانا چاہتی تھی، پھر رک گئی۔ اس کا دماغ ہمیشہ ان حالات میں چونکا دیتا تھا جب وہ کوئی غلطی کرنے جاتی تھی۔ ایسی ذہنی صلاحیتیں بڑی مشقتوں کے بعد حاصل ہوتی ہیں۔ بہرحال اس کے دماغ نے کہا اگر وہ ابھی جیمی کے پاس جائے گی اور گفتگو کے دوران یہ ثابت ہوگا کہ نہ تو فرحاد خیال خوانی کر رہا ہے اور نہ رسونتی، کوئی تیسرا شخص ایسا کر رہا ہے، تو جیمی کہے گا مدام اور فرحاد صاحب میرے ساتھ چلیں۔ اس کے ساتھ جانے کا مطلب یہ ہوا کہ دوبارہ اسرائیل پہنچ کر وہ معزز مہمان کی حیثیت سے یہودیوں کے قیدی بن کر رہ جائیں گے۔ جیمی کو یہاں سے ٹالنا ضروری تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم کے دوسرے دروازے کے پاس گئی، اسے کھول کر ایک کوریڈور سے گزرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں پہنچی۔ وہاں ٹیلی فون رکھا ہوا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ بلیک شیڈو کے خاص ماتحت نے اسے کئی فون نمبر بتائے تھے تاکہ ضرورت کے وقت ان سے رابطہ قائم کر سکے۔ رابطہ قائم ہو گیا۔ اس نے آہستگی سے کہا میں اعلیٰ بی بی بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے بلیک شیڈو کے خاص ماتحت کی آواز سنائی دی، مادام میں آپ کا خادم ہوں، فرمائیے تم لوگوں نے اس بنگلے کے اطراف کس قسم کا پہرا لگایا ہے؟ سب نکارا ہیں۔ ایک اسرائیلی ایجنٹ، سیکرٹ ایجنٹ فرحاد صاحب کے کمرے میں پہنچ گیا ہے، انہیں وہاں سے لے جانا چاہتا ہے، فوراً یہاں پہنچو ورنہ ہم دونوں اسرائیل پہنچا دیے جائیں گے۔ آپ فکر نہ کریں، ہم پلک جھپکتے ہی پہنچ رہے ہیں۔ ایک بات خاص طور پر یاد رکھنا، تم اور تمہارے آدمی یہاں پہنچنے کے بعد یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ میں نے ابھی اطلاع دی تھی۔ آپ مطمئن رہیں۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ کوریڈور سے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی، پھر سجاد اور جیمی فاؤنڈر نظر آئے۔ سجاد نے اعلیٰ بی بی کو دیکھتے ہی آگے بڑھ کر کہا میں تمہارے بیڈ روم میں گیا تھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ صبح ہونے والی ہے، نیند اڑ گئی تو سوچا کسی سے چائے منگوائی جائے، اس لیے فون کرنے آئی ہوں۔ جیمی نے پریشان ہو کر پوچھا مادام آپ نے کسی کو فون تو نہیں کیا؟ ابھی تک تو نہیں کیا، سوچ رہی ہوں۔ پلیز کسی کو فون نہ کریں، میرے ساتھ چلیں۔ تم کون ہو؟ مجھ سے اتنی بے تکلفی سے گفتگو کیوں کر رہے ہو؟ وہ سنبھل کر بولا سوری مادام، آپ مجھے نہیں جانتی، لیکن میں تل ابیت میں آپ کو دیکھ چکا ہوں۔ میں اسرائیلی سیکرٹ سروس سے تعلق رکھتا ہوں، آپ لوگوں کو یہاں سے لے جانے آیا ہوں۔ سجاد نے کہا میرے متعلق کچھ عجیب باتیں کر رہے ہیں، ابھی فرما رہے تھے کہ میں خیال خوانی کے ذریعے ان سے اور ان کے اعلیٰ حکام سے رابطہ قائم کرتا رہا ہوں۔ تم بتاؤ کیا میں خیال خوانی کر سکتا ہوں؟ اعلیٰ بی بی نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے جیمی فاؤنڈر کو دیکھا، پھر کہا یہاں بیٹھ جائیں اور سہولت سے بات کریں۔ میں آپ کو نہیں پہچانتی، لیکن آپ کا تعلق اسرائیل سے ہو یا نہ ہو، ہم ربی اسفند یار کے دوست ہیں۔ کیونکہ ربی کے دوست ہیں اس لیے یہودیوں کے بھی دوست ہیں۔ اگر تم ان سے تعلق رکھتے ہو، ہمیں لے جانے آئے ہو تو ہم تمہارے ساتھ ضرور چلیں گے۔ اگر فریب دینے آئے ہو تو ہم فریب کا جواب فریب سے دینا جانتے ہیں۔ مادام آپ کچھ بھی سمجھیں لیکن اس نئی مصیبت سے نکل چلیں۔ میں ضرور چلوں گی
ہوگی، لیکن یہ خیال خوانی والا چکر کیا ہے؟ کیا تم سے کسی نے دماغی رابطہ قائم کیا تھا؟ جی ہاں، جب فرحاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ خیال خوانی کے قابل نہیں ہے تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ مدام رسونتی ہمیں بیوقوف بناتی رہی ہیں۔ میں نہیں مانتی اگر رسونتی خیال خوانی کرتی تو یقیناً ہم سے رابطہ قائم کرتی، دوست بن کر نہ کرتی تو دشمن بن کر کرتی۔ فرحاد نے اسے طلاق دی ہے، وہ خیال خوانی کے ذریعے فرحاد سے ضرور انتقام لیتی یا چیلنج کرنے کے لیے اس کے دماغ میں پہنچتی۔ جمی فاؤنڈر نے تائید میں سر ہلا کر کہا، ہاں میں نے اس پہلو سے غور نہیں کیا تھا۔ مدام دوست یا دشمن بن کر آپ سے رابطہ قائم ضرور کر سکتی تھی، چیلنج کے انداز میں اپنے آپ کو رسونتی کہہ کر پیش کر سکتی تھی، لیکن کوئی خود کو فرحاد علی تیمور کہہ رہا ہے۔ آلہ بی بی نے کہا، یہ بڑی ہی حیرت انگیز بات ہے مسٹر جمی، فرحاد تو تمہارے سامنے موجود ہے، تم نے دیکھ لیا کہ یہ خیال خواہ کے قابل نہیں رہے۔ دوسری رسونتی ہے، رسونتی کے متعلق مجھے یقین ہے کہ اس کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں بحال نہیں ہو سکی ہیں، اس سے رابطہ ہوتا ہے کوئی تیسرا شخص ہے، اور اگر تیسرا شخص ہے تو بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ وہ خود کو فرحاد بنا کر کیوں پیش کر رہا ہے۔ مدام اس مسئلے پر خاصی بحث ہو سکتی ہے، یہاں مناسب نہیں ہے، پہلے ہم یہاں سے نکل چلیں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ایک آواز کمرے میں گونجنے لگی، معزز مہمانوں کو کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ کون ہو تم؟ وہ سب چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا، ظاہر تھا کہیں خفیہ سپیکر ہے، وہیں سے آواز آ رہی تھی۔ اچانک جمی فاؤنڈر نے ایک جست لگائی، دیکھتے ہی دیکھتے دروازے کے پاس پہنچا، پھر وہاں سے کوریڈور کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ اس کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی، اسپیکر سے کوئی کہہ رہا تھا کہ بچ کر نہیں جا سکو گے، یہاں آنا ممکن ہے، واپس جانا ممکن نہیں۔ اس کے ساتھ ہی باہر سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگی، وقفے وقفے سے فائرنگ ہو رہی تھی، کبھی کبھی بھاگتے قدموں کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ یقیناً بلیک شیڈو کے آدمی بنگلے کے اندر اور باہر پھیل گئے تھے، جمی کا وہاں سے بچ کر جانا تقریباً ناممکن ہی تھا، لیکن اسرائیلی حکومت جمی فاؤنڈر پر ناز کرتی تھی۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ جس مہم پر روانہ ہوتا ہے وہاں سے ناکام نہیں آتا، اس وقت وہ ناکام چلا گیا تھا۔ آلہ بی بی اور فرحاد کو ساتھ نہیں لے جا سکا تھا، لیکن وہ مصلحت پسند تھا۔ جب اس نے دیکھا ہوگا کہ تنہا ہی خود کو بچا کر نکالنا دشوار ہے تو اس نے فی الحال فرحاد اور آلہ بی بی کا خیال چھوڑ دیا ہوگا تاکہ دوسری بار آ کر کوشش کر سکے۔ وہ سب یونان کے ساحلی علاقے میں تھے، جمی کا بنگلہ وہاں سے تقریباً 15 میل کے فاصلے پر تھا۔ جب وہ بنگلے پر پہنچا تو اس کے گوریلا فائٹر جزیرہ یونائسس سے واپس نہیں آئے تھے۔ وہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے اسرائیلی سیکرٹ سروس کے چیف آفیسر سے رابطہ قائم کرنے لگا، اگر میں اس وقت دماغی طور پر موجود ہوتا تو اسے بہکا دیتا۔ آلہ بی بی کی پلاننگ کے مطابق یہی تاثر دیتا کہ میں فرحاد نہیں کوئی تیسرا شخص ہوں۔ کون ہوں یہ ابھی نہیں بتاؤں گا، پہلے اپنے قدم مختلف انداز میں جما رہا ہوں۔ جب فرحاد کی طرح میری پوزیشن مستحکم ہو جائے گی تو خود کو دنیا والوں پر ظاہر کر دوں گا۔ جب رابطہ قائم ہو گیا تو اس نے اپنے چیف آفیسر کو سجاد کے متعلق بتایا، دوسری طرف سے وہ سنتا رہا۔ پھر اس نے کہا، ایک منٹ ٹھہرو، میں ابھی رابطہ قائم کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد پھر رابطہ قائم ہوا۔ چیف آفیسر نے کہا، میں نے اپنے اعلیٰ حکام کو اطلاع دے دی ہے، ربیہ سفند یار بھی اپنی جگہ موجود ہیں، وہ سب تمہاری رپورٹ سن رہے ہیں۔ تم فرحاد علی تیمور سے کس طرح ملے اور کیا باتیں ہوئی، تفصیل سے بتاؤ۔ جمی فاؤنڈر تفصیل سے بتانے لگا کس طرح بلیک شیڈو کے اڈے میں داخل ہوا تھا، وہاں آلہ بی بی اور فرحاد سے ملاقات ہوئی تو انکشاف ہوا کہ فرحاد ٹیلی پیتھی کے ذریعے رابطہ قائم نہیں کرتا رہا، کوئی تیسرا شخص ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا کوئی تیسرا شخص نہیں، وہ یقیناً رسونتی ہوگی۔ جمی نے رسونتی کے سلسلے میں آلہ بی بی کا نقطہ نظر پیش کیا۔ دوسری طرف سے کہا گیا کوئی ضروری نہیں ہے کہ رسونتی دوست یا دشمن بن کر فرحاد سے رابطہ قائم کرتی اور اسے چیلنج کرتی، یا ہو سکتا ہے وہ فرحاد وغیرہ سے بھی اپنی ٹیلی پیتھی کو راز میں رکھنا چاہتی ہو، شاید نیپال سے نکلنے کے بعد خود کو دنیا والوں پر ظاہر کرنا چاہتی ہو۔ جناب ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ بھی اس پوائنٹ پر غور کریں، فرحاد سے پہلے رسونتی ہمارے وفادار تھی، اس کی وفاداری میں کسی قسم کا شبہ نہیں تھا، پھر وہ کیسے غداری کر رہی ہے، کیوں ہمیں فریب دے رہی ہے؟ اب تک شاید اس لیے وفادار تھی کہ اسے اصلی پارس کے سلسلے میں کچھ معلوم نہیں تھا، ہم نے اسے یہ سمجھا رکھا تھا کہ اس کی گود میں جو پارس ہے وہی اصلی ہے۔ نیپال پہنچتے ہی یہ بید کھل گیا۔ حالات بتاتے ہیں جن دنوں سونیا نے تل ابیت میں ہنگامے کیے اور چیلنج کرتے ہوئے ہمارے اہم ترین افراد کو قتل کرتی رہی، اسی دوران میں شاید اس نے رسونتی سے رابطہ قائم کیا
کیا ہو اور اسے اصلی پارس کے متعلق بتایا ہو۔ ایک ذرا توقف کے بعد کہا گیا، رسونتی کے متعلق سب جانتے ہیں کہ وہ سونیا کی عقیدت مند ہے۔ جتنی نفرت وہ فرحاد سے کرتی رہی، اتنی ہی شدت سے سونیا سے محبت کرتی رہی۔ سونیا نے اسے یقین دلایا ہوگا کہ جب وہ نیپال پہنچے گی تو اصلی پارس اس کے پاس پہنچا دیا جائے گا، اور وہ اصلی پارس اس کے پاس پہنچا دیا گیا۔ ہماری دوستی کے پیچھے جو فراڈ تھا اور جس طرح ہم نے اسے فرضی پارس کے ذریعے دھوکہ دیا، اس کے پیش نظر اب وہ ہماری وفادار نہیں رہ سکتی، اس لیے اپنی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں کو چھپا رہی ہے۔ بہرحال اب یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم رسونتی سے نمٹ لیں گے۔ تمہارا کام کسی طرح فرحاد اور آلہ بی بی کو یہاں لانا ہے۔ میرے آدمی جزیرہ یونائسس سے مرجانہ اور بلبہ کو لانے والے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے اہم مہرے ہیں۔ صرف فرحاد اور آلہ بی بی کو ہی نہیں، میں ان دونوں کو بھی ساتھ لے کر آؤں گا۔ شاباش، ہم تم سے یہی توقع ہے۔ یہ تمام باتیں میری غیر حاضری میں ہو رہی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا، اس کے نتیجے میں ان کا شبہ رسونتی کی طرف جا رہا تھا۔ اب وہ رسونتی کے خلاف اور سخت محاذ آرائی کرنے کے متعلق جانے کیا کچھ کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے جھنجھلا کر بھارتی سرکار کو بھی اس کی خیال خوانی کے متعلق بتا دیا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں فوراً رسونتی کے پاس پہنچ گیا۔ میں پھر اس کے ذریعے عزت علی کے دماغ میں پہنچ کر اسے تازہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے تمام باتیں سننے کے بعد کہا، یقیناً آپ اسرائیلی حکام جھنجھلا گئے ہوں گے، لیکن میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ جھنجھلاہٹ میں وہ آپ کی خیال خوانی کے سلسلے میں دوسروں کو آگاہ کریں گے۔ وہ تو اس کو راز میں رکھیں گے اور ہر ممکن طریقے سے آپ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزت علی درست کہہ رہا تھا، اس نے حوصلہ دیا۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے آپ قطعی فکر مند نہ ہوں۔ میں نے وعدہ کیا ہے آپ کو انشاءاللہ ہر حال میں بچوں کے ساتھ بخیریت بینکاک پہنچاؤں گا۔ بینکاک سے آپ لوگوں کے لیے دوسرے طیارے میں سیٹیں ریزرو ہیں۔ وہاں سے 1 گھنٹے بعد آپ پیرس کے لیے روانہ ہو جائیں گی۔ جب تک بینکاک سے روانہ نہیں ہوں گی، میرے آدمی ہر لمحہ مستعد رہیں گے، آپ کی نگرانی کرتے رہیں گے، کسی دشمن کا سایہ بھی نہیں پڑنے دیں گے۔ آپ بالکل مطمئن رہیں۔ ہم مطمئن تھے۔ میں نے رسونتی سے کہا، مجھے سونے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ یہاں 7:30 بجے ہیں، تمہارے ہاں اس وقت 11:30 بج رہے ہوں گے۔ 2 گھنٹے بعد تم ایئرپورٹ جاؤ گی تو وہاں میری ضرورت پیش آئے گی۔ 2 گھنٹے بہت ہوتے ہیں، تم سو جاؤ، میں ضرورت کے وقت تمہیں آ کر جگا دوں گی۔ میں اپنے دماغ کو ہدایت دے کر سو گیا۔ 2 گھنٹے پہلے ہی میری آنکھ اچانک کھل گئی، چونکہ میں نے سگریٹ پینا چھوڑ دیا تھا اور کوئی نشہ بھی نہیں کرتا تھا، اس لیے میری سانسیں قابو میں رہتی تھی۔ پرائی سوچ کی لہروں کو فوراً میرا دماغ محسوس کر لیتا تھا۔ رسونتی مجھے جگانے آئی تھی۔ اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی میں بیدار ہو گیا۔ اس نے کہا، میں ایئرپورٹ جا رہی ہوں، میرے ساتھ رہو۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔